ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور اختلاف اور فرقت سے بچنے کا حکم دیا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ و معزز سامعین، پچھلے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جسمانی وہ میں نے بیان کیے تھے. اس سے پہلے خطبہ ہوا تھا اتفاق اور اتحاد. اتفاق اور اتحاد ایک وقت کی اہم ضرورت ہے. اس کے تعلق سے میں نے بیان کیا تھا کہ ہم میں سے ہر انسان اتفاق اور اتحاد کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اور دنیا کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ نے عالم ارواح سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ایک دوسرے سے جڑ کر رہنے کا حکم دیا اور لوگوں کو حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگوں کو اختلاف میں نہ پڑو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے آپس میں فرقہ فرقہ کیا ہو اور اختلاف کیا ہو دلیلوں کے آنے کے باوجود۔ تو اللہ رب العالمین ایک نقطے کے اوپر ہمیں جمع کرنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے ہر انسان بات بھی ایسی کرتا ہے کہ صاحب ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، لیکن وجہ کیا ہے، ایک کیوں نہیں ہو پاتے؟ آج کے اس خطبے میں ان چیزوں کو بیان کروں گا، ہر انسان غور سے سنے، ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے اور قیامت تک ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بہت بڑی ہے لیکن بہت گہری بات ہے۔ ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس دیش کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں مل جل کر رہنا چاہتے، لیکن کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ سمجھ میں آ گیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اختلاف کہاں ہے اور کیوں ہے، اور کیوں ہم لڑ رہے ہیں، اور کیسے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جل کر رہنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ المجادلہ کے اندر ایک بڑی اہم اور گہری بات لوگوں کو بتائی، اور وہ نقطہ ہے توحید۔ اگر دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے تو وہ ہے توحید۔ توحید پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے، توحید کے علاوہ کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جس کے اوپر سب کو جوڑا جا سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو چیلنج کے طور پر لوگوں کو بیان کیا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس قوم کو جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اس کو تم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ ہو گیا اختلاف؟ ایک طرف محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے اور آخرت کے دن کی، یقین ہے کہ اللہ ہے، یقین ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یقین ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور یقین ہے کہ قیامت آئے گی۔ آپ کو ان چیزوں پر یقین ہے، تو جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول نہیں مانتا، ان دونوں کا آپس میں ملنا ناممکن ہے۔ اور رشتے بھی اتنے قریبی گنائے اللہ رب العالمین نے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَلَوْ كَانُوا يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اگر اس کا باپ اگینسٹ گروپ میں ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، یا اللہ اور اس کے رسول کے دین سے محبت نہیں کرتا، یا وہ نماز نہیں پڑھتا، یا وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کو آپ اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ آج حالات، باپ کو بیٹے سے نفرت، بیٹے کو باپ سے نفرت، کبھی غور کیا اس نقطے کے اوپر کہ کیوں ہے؟ کیونکہ محبت ایمانی نہیں ہے، اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک گھر میں ایک چھت میں رہ رہے، اور جنگ بدر کے اندر اس کی زندہ مثال پیش کی گئی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جب گئے تھے تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ آج اگر میرا باپ بھی میرے سامنے آ گیا تو قتل کر دوں گا، یا تو اسلام لے آئے یا تو مارا جائے گا۔ او ابناءہم، یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اس نیت سے گئے تھے کہ آج اگر بیٹا عبد الرحمن بھی سامنے آ گیا تو قتل کر ڈالوں گا۔ او اخوانہم، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے میدان میں اس لیے گئے تھے کہ آج اگر بھائی عبید بن عمیر سامنے آ گیا اس کو بھی قتل کر ڈالوں گا۔ یا تو جمع ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے دین پر، اور یا تو پھر ہمارا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
اور عشیرتوں یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کیا. اور حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو قتل کیا، عتبہ کو، شیبہ کو. کس لیے؟ توحید کے لیے. وہ جنگ تھی توحید اور کفر کی جنگ تھی. توحید اور کفر کی جنگ میں توحید اور کفر آپس میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل سکتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم لوگ آپس میں نہیں جڑ پاتے کبھی بھی. اور یہ تو بات کفر کی ہو رہی ہے. بات ہمارا اگر اپنا مسلمان بھائی شرک کر رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہا ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. اس کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف رہے گا، قیامت تک اس کے ساتھ نہیں جڑا جا سکتا. کتنے مزار ہیں، کتنے آستانے ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے ولی ہیں جن کو لوگوں نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، اور وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ان کو دے رکھا ہے. اسی لیے ہمارے ان کے نظریات میں اختلاف ہے، کیونکہ ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور وہ توحید کے نام پر شرک کی بات کرتے ہیں. نظریہ کبھی نہیں مل سکتا. اختلاف ہونا طے ہے. آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. آپ پیٹرول بھی ڈالو اور یہ بھی چاہو کہ آگ نہ لگے، ممکن نہیں. ممکن توحید پر ہی ایک لوگوں کا جمع ہونا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ایک ساتھ جمع ہونا ممکن نہیں ہے. ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ہر چیز میں کمپرومائز ممکن ہے سوائے توحید کے. وہ اپنے دھرم کو فالو کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے دھرم کے اندر اگر کوئی مداخلت کرے گا ہم مر سکتے ہیں، لیکن کفر کو قبول نہیں کر سکتے. یہ علن اعلان ڈنکے کی چوٹ پر ہم اعلان کرتے ہیں. اللہ یہ کہ ہماری دوستی ان سے ہے اور ہدایت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مندروں میں آ کر، ابھی نعوذ باللہ من ذالک ایک واقعہ پیش آیا سامنے کہ کچھ لوگ جو ہے عمرہ کر کے واپس آئے اور وہاں پر سہارنپور کے اندر کچھ لوگوں نے، کچھ شر پسند لوگوں نے ان کو وہاں پر زبردستی مندر کے اندر داخل کروا کے اور ان کو سجدہ کروا دیا اپنی مورتیوں کے سامنے. یہ دھرم ہے. اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. اور دنیا کا کوئی دھرم نہیں کہتا کہ آپ کسی کو بھی زبردستی اس کا دھرمانترن کرواؤ. یہ ہندو دھرم کے ماننے والے لوگوں کے ڈپلیکیٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسی کو زبردستی، اور اگر کوئی مسلمان بھی یہ کام کرتا ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کر رہا ہے تو اللہ کی قسم اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہے ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا دین میں زبردستی نہیں. دین کے اندر زبردستی ہے ہی نہیں. واضح ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، اور جس نے حق کو پکڑ لیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اس نے ایسے مضبوط کڑے کو پکڑا ہے جس سے چھوٹنا ناممکن ہے. آپ کسی کے سامنے حق واضح کر دیجئے، باطل واضح کر دیجئے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. وہ حق کو قبول کرتا ہے اس کی مرضی، باطل کو قبول کرتا ہے اس کی مرضی. آپ حجت قائم کر دیجئے بس. اسی لیے ہمارے ملکوں میں آپس میں ہندو اور مسلمانوں کے دنگے سیاسی رہنماؤں کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ باقی ہر چیز پر اتفاق ممکن ہے. مہنگائی سے سب کو جوجھنا پڑ رہا ہے. عورت کی عزت ہر دھرم بتاتا ہے، لیکن ایک ہی چیز میں اختلاف ہوگا اور وہ ہے کفر اور اسلام. اور اسی چیز کو لے کر کے دونوں کے درمیان میں، ہندو اور مسلم بھائیوں کے درمیان میں لڑائی کروا جا رہی ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جس کے اوپر اتفاق ممکن نہیں ہے.
تو اس لیے سب سے پہلا سبب، اور مشرک ہمارے جو اپنے مسلمان بھائی ہیں، درگاہوں پر جا رہے ہیں، مزاروں پر جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، ساری چیزیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس بزرگ کے نام کے دیگ چڑھا رہے ہیں، کھانے بٹوا رہے ہیں، ساری چیزیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بہترین مثال بیان کی ہے، اور قرآن مجید کی آپ ساری آیتیں ڈھونڈ لیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اوپر خاص طور سے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ لوگوں اس مثال کو غور سے سنو، غور سے سنو اس مثال کو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سننا۔ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کیسے ہمارے وہ میلادی بھائی جنہوں نے ابھی ربیع الاول منایا، اور ماشاءاللہ نت نئے ہر سال نیا پروپیگنڈا اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور ان کے امام اس کے اندر شامل ہیں، نئے نئے پروپیگنڈے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ایک ساتھ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا مثال بیان کی جا رہی ہے، سنیے گا غور سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کا مطلب چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، جو بھی ہو۔ نبی کی محبت کی مثال تو ہم نے پچھلے خطبے میں پیش کی تھی۔ ہماری محبت کے آگے تو جس طرح سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں یہ صرف ڈھکوسلا کرتے ہیں، محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ لوگ چاہے وہ مشرک مسلمان ہو یا کافر ہو، ان کی مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور میں سب چیزیں شامل ہیں، چاہے وہ مندر میں رکھی مورتی ہو یا پھر کسی مزار کا کوئی قبر ہو، تو تمام کے تمام لوگ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، ہر انسان کو غور کرنا ہے اس مثال کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے کہا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتا، ایک مکھی کی مثال اللہ رب العالمین نے کیوں دی جانتے ہو؟ دنیا میں سب سے حقیر چیز اور گندی چیز مکھی ہے، مکھی کی گندگی کے اندر مثال دی جاتی ہے۔ مکھی انسان کا پورا جسم صحیح اور سالم ہو، اور جسم میں کہیں ایک جگہ ہلکا سا زخم ہو، وہ پورا جسم صحیح سالم چھوڑ کر کے اسی زخم پر آ کر بیٹھتی ہے، اسی گندگی کے اوپر آ کر بیٹھتی ہے۔ اس لیے اتنی گندی چیز جس کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا کا کوئی دھرم کا انسان مکھی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا لن یخلقوا ذبابا، کہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اگر مکھی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کے تعلق سے مزید اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر پوری کی پوری دنیا مل جائے، جتنے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں یا اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کی مدد دے رہے ہیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ان کے معبودوں کی مثال بیان کی، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، چاہے وہ کسی مورتی کی، درخت کی، کسی پیڑ کی، کسی پتھر کی، کسی مزار کی، کسی آستانے کی، کسی بھی شکل میں ہو، اس کی مثال بیان کی اللہ رب العالمین کی۔ اس مثال کے اوپر غور کرو، یا ایھا الناس، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے کہا لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اس کو مکھی اگر کلو کے پیکٹ اور بڑے بڑے دیگ اور بڑی بڑی مٹھائیوں کے بڑے بڑے حلووں کے اور پراٹھوں کے اور پتہ نہیں کن کن مٹھائیوں کے ان کے سامنے چڑھائے جاتے ہیں، کہیں پر گھی چڑھایا جا رہا، کہیں پر بڑے بڑے زندہ بکروں کی بلیاں دی جا رہی ہیں،
تو کہیں پر بڑی بڑی دیگیں پکوا کر بٹوائی جا رہی ہیں، فلاں کے نام کی ہے، فلاں کے نام کی ہے، ان کے سامنے بڑی بڑی قیمتی چادریں پیش کی جا رہی ہیں، کہیں مخمل کی، ململ کی، تو کہیں فیبرک کی، کس طریقے کی دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ان کی قبروں کے اوپر پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر ایک مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے اور ان سے ان کے سامنے رکھی ہوئی کسی چیز کو لے کر کے چلی جائے، اڑ جائے، لن یستنقذوہ، چھڑا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی بھکاری اور جو دے رہا ہے وہ بھی بھکاری۔ وہ کیا دے سکتا؟ بھکاری آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ طالب مانگنے والا بھی مجبور اور بے بس، بودا، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بودا۔ لہذا کتنی بے بسی اور کتنی بد نصیبی ہے اس انسان کے لیے جو درگاہوں پر اور مزاروں کے اوپر اور آستانوں کے اوپر اور پتھروں کی مورتیوں کے سامنے اپنا سجدہ کرتا ہے اور اس لیے بلاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کو خود بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، اس کو معبود سمجھتا ہے۔ وہ تو معبود ایسا ہو سکتا ہے جس کو بنانا پڑے، معبود وہ نہیں ہو سکتا۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو تمہیں بنائے اور تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا، تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں ہو، تم اس کے محتاج ہو۔ معبود کی کوالٹی یہ ہے، تم بازاروں پہ جا رہے ہو، جسے تم نے اپنے کندھوں پہ لاد کر کے قبر میں دفن کیا ہو، جو خود دفن نہیں ہو سکتا، کیسا معبود؟ جو سردی گرمی لگے احساس تمہیں بتا نہ سکے، کیسا معبود؟ تمہیں ایسے معبودوں سے اور ان کے سامنے جا کر سجدہ کرنا، ان کو پکارنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان سے نظر و نیاز اور استغاثہ، استعانہ، توکل، ذبح، یہ تمام قسم کی عبادتیں تم ان کے لیے کر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ کرتا ہے تا قیامت کو اتفاق کی بات کر لے، ہماری اسے سوچ نہیں مل سکتی، ملے گی تو توحید کی بنیاد پر، نہیں تو تا قیامت نہیں مل سکتی۔ اور یہی وہ فرق تھا کہ چچا بھتیجے کا دشمن ہوا، کفار مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر جمع ہو سکتے ہیں تو توحید پر، نہیں تو ممکن نہیں، آج نہیں، کل نہیں، کبھی بھی نہیں، نیور ایور، کبھی اتفاق ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوگا تو توحید پر ہوگا۔ تو پہلا نقطہ جو بات لوگ کرتے ہیں توحید کی، اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم میں سے ایک بھگوان کی، ایک اللہ کی، ایک ایسے معبود کی جس کی عبادت کی جائے، اس کے باوجود بھی ہم نے مختلف اور طریقے اختیار کیے، اس لیے ہمارا اور آپ کا نظریہ اس معاملے میں ایک ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا ایک نقطہ، اس کے اوپر بھی غور کیجیے گا، منہج ایک ہونا چاہیے، طریقہ ایک ہونا چاہیے۔ طریقہ اگر ایک نہیں، منہج اگر ایک نہیں، ہمارا اور آپ کا زندگی بھر کا اختلاف طے ہے، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بات، کچھ لوگ کہتے ہیں بات صرف منہج بنائیے، کیا ہے منہج؟ منہج بولتے ہیں طریقہ، راستہ اور اصول۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بنا دی، ہر ایک کے لیے طریقہ بنا دیا ہے۔ طریقہ اگر ہمارا اور آپ کا ایک ہوگا تو ہم مل سکتے ہیں، نہیں تو نہیں مل سکتے۔ ہمارے طریقے مختلف ہیں۔ بات میں کفار کی نہیں کروں گا، مسلمانوں کی کروں گا۔ کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہا ہے، اہل شیطان، کوئی اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہہ رہا ہے، کوئی اخوان المسلمین ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بھی ایک راستے پر جمع ہونے کو تیار ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ ہمارے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی، ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. تم جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور ان دونوں کتابوں کو منہج سلف کے مطابق اگر سمجھو گے، اصول اور ضابطہ منہج سلف ہوگا، یعنی وہ تفسیر، آیت کی وہ تفسیر اور وہ حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کرام سے ثابت ہے اور جو محدثین سے ثابت ہے، اگر آپ ان آیت کی تفسیر اور حدیث کی تشریح اس طریقے سے لیں گے جیسے انہوں نے بیان کیا تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اور اگر آپ نے کوئی اور من مانی تفسیر کی تو آپ کا اور ہمارا نظریہ مل نہیں سکتا، تا قیامت نہیں مل سکتا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو واقعے بیان کیے ہیں. ایک واقعہ جنگ بدر کا اور ایک واقعہ جنگ احد کا. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جنگ بدر کے اندر 313 کی تعداد 1000 کے مقابل میں تھی، صرف 313. لیکن منہج ایک، اصول ایک، ضابطہ ایک، رول ایک، منہج ایک، شریعت ایک، سب کچھ ایک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، مدد آئی فرشتوں کی. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے نبی، ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی جب تم ذلیل تھے، تمہاری کوئی طاقت نہیں تھی، تم گڑگڑا رہے تھے، تم قسم پرسی کے عالم میں تھے، تمہاری کوئی تعداد نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. 313 اور تمہیں پکا یقین تھا کہ تم آج مارے جاؤ گے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ سے ڈرو شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. تمہیں بشارت دی گئی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا وَيُمْدِدْكُم ب5,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ تمہارا منہج ایک تھا، طریقہ ایک تھا، ایک رب کے لیے تم لڑ رہے تھے. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ رب العالمین نے 3000 فرشتے آسمان سے بھیجے. 3000 فرشتے آسمان سے بھیجے مدد کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے مزید کہا کہ کیا تمہارے لیے 5000 نشاندہ فرشتے کافی نہیں ہوں گے؟ یہ اتفاق کی طاقت تھی، اتحاد تھا. ایک کلمے کے اوپر، ایک منہج کے اوپر، ایک شریعت کے اوپر تمام چیزیں ایک تھی. اور نتیجہ 1000 کے اوپر 313 بھاری پڑ گئے. اتفاق کی طاقت سے وہ جیت گئے. اس کے برعکس جنگ احد لے لیجیے. جنگ احد کے اندر تعداد مسلمانوں کی 1000 کے قریب اور کافروں کی تعداد 3000 کے قریب. اور اس میں سے مسلمان 700 رہ گئے. عبداللہ بن ابی نے اپنا لشکر پیچھے ہٹا لیا، مسلمان کچھ بچے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ذکر کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا. جنگ شروع ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40، بعض روایتوں میں 50 کا ذکر ہے، جبل رمات، وہ پہاڑ جو چھوٹا سا پہاڑ جس کے اوپر آج لوگ جا کے سیلفیاں لیتے ہیں، وہ تاریخ کا وہ جگہ ہے تاریخ کی جہاں پر جا کر مسلمان کو خون کے آنسو رونے چاہیے. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ اگر ہم یہاں سے ہماری بوٹیاں چھیل اور کوے نوچ رہے ہو تب بھی تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد رأيتم أننا قد أغنونا
تم دیکھ چکے ہو کہ ہم جیت چکے ہیں، تب بھی تم نیچے نہیں اترو گے. تم دیکھ چکے ہو کہ ہم جیت چکے ہیں، اننا قد فزنا، تم دیکھ چکے ہو ہم جیت چکے ہیں، تب بھی تم نیچے نہیں اترو گے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، اور قتل کر رہے تھے، اس کے بعد میں کیا ہوا؟ صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تمہارے درمیان میں اختلاف ہو گیا، وتنازعتم في الامر، معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا، اور تمہیں وہ چیز دکھائی جا چکی تھی جو تم پسند کرتے تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہ رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہ رہے تھے. اختلاف ہو گئے نظریات میں، ایک دنیا کی طرف، حالانکہ وہ صحابہ کرام تھے، ان کا مقصد کوئی دنیا نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، دیکھا کہ ابتدا کے اندر مسلمانوں نے بازی مار دی، اور کافر جو ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عورتیں اپنے کپڑے اٹھا کر کے بھاگ رہی ہیں، تب ہم نے پہچانا کہ اب ان کو شکست ہو چکی ہے. وہ بھاگ رہی تھی. اس زمانے کی کافر عورت بھی کتنی باپردہ ہوا کرتی تھی، غور کیجیے. کہتے اس کے بعد میں ہم نے پہچانا، اور وہ جب بھاگنے لگے، مسلمانوں نے سوچا کہ میدان ہم جیت چکے ہیں، اور وہ نبی کی نصیحت جو آپ نے کی تھی کہ لوگوں ہم جیت چکے ہوں، ہماری بوٹیاں چیل اور کوے نوچ رہے ہو، تب بھی تم یہ جگہ نہ چھوڑنا. صحابہ کرام وہاں سے اتر آئے اور مال غنیمت کو جمع کرنے لگ گئے. بس اتنی سی غلطی، ایک غلطی کی سزا 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اسی جنگ میں. اتنے سے اختلاف کی وجہ سے ایک ذرا سی بات نبی کی، اتنی سی بات نہیں مانی تھی، بس اتنی سی، اور ایک لمحے کا اختلاف آیا تھا ذہن کے اندر. ایک لمحے کے لیے نبی کی بات کو دل سے تو قبول کیا تھا، لیکن ذرا سی دیر کے لیے دنیا غالب آ گئی اور وہ جگہ چھوڑ دی. نتیجہ 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے. اور تمہارا اور ہمارا تو مقصد ہی دنیا ہے، ہم تو جیتے دنیا کے لیے ہیں. ہمارا تو نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا تو مقصد، اگر نماز میں بھی آتے ہیں تو کسی مقصد کے تحت جا رہے ہیں، تو کسی مقصد کے تحت. دنیا دنیا دنیا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. تو پھر ذلیل و رسوا نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کا منہج اگر الگ ہے، آپ کسی اور صحابہ کے منہج سے ہٹ کر اگر چلیں گے، آپ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، آپ بدعتی ہیں. منہج ہوگا صحابہ کا، اور دلیل ہوگی قرآن و حدیث کی، اور سمجھنے کا طریقہ ہوگا صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا. تمہارا طریقہ نہیں ہوگا کہ تم اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھو اور اس کے بعد میں لوگوں کو گمراہ کرو، خود بھی گمراہ ہو. نہیں چلے گا. سوئی کے ناطے میں سے نکلے گا، لیکن ہم تمہیں تسلیم کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں حالات کیا ہے؟ مسجدوں میں بدعتی آتے ہیں، ان سے لوگ بات چیت کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے محبت اور احترام سے پیش آتے ہیں. بدعتی ذلیل ہے اور اس کو ذلیل کرنا چاہیے، اور یہ منہج سلف ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب برا ہے، احترام کرو. احترام اس انسان کا کیا جائے جو قابل احترام ہو. جو دین میں گڑبڑی کرے اس کا احترام نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، احترام اللہ کے لیے، اور نفرت اور عداوت وہ بھی اللہ کے لیے. اگر آپ کا نظریہ کچھ اور ہے تو آپ احترام نہیں کر رہے، آپ کا کوئی اور مقصد ہے. آپ اس کو دینی طور پر محبت نہیں کرتے. آپ اپنے حالات کی اصلاح کریں. مسلمانوں اگر ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے تو وہ ایک طریقے پر، ایک منہج کے اوپر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی بدعتی کو آپ سلام نہ کریں،
اس کی اصلاح کریں اگر وہ نہیں جانتا اسے بتائیں، لیکن اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں آپ، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعہ اس کی اصلاح کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمارے درمیان کے اختلاف کو ختم کر دے، رب العالمین تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا محب بنا دے، اور رب العالمین تو تیری توحید کے اوپر اور تیرے نبی اور تیرے صحابہ کے منہج کے اوپر ہمیں جمع کر دے۔ جو کچھ اختلاف ہے ہمارے درمیان رب العالمین اس کو دور فرما دے، اور رب العالمین ہم مغلوب و مقہور ہیں، رب العالمین ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، بدکار ہیں، تو ہماری اسی طرح سے مدد فرما جس طریقے سے تو نے بدر کے اندر تیرے نبی کے اور تیرے صحابہ کی مدد فرمائی تھی۔ رب العالمین ہم اس دنیا میں تیری مدد کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، رب العالمین تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں کر لے، اور اسی کے اوپر تو ہمیں موت نصیب فرما دے جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام کے مطابق زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔